بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، یہ طریقہ آزماؤ، آپ کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ معدے کا بہترین علاج 3 کام کرو۔ کھانے میں پانی چھوڑ دو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیو، کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پی لو۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ پلانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پخانے میں آنے والا خون 1 کپ پانی میں 1 انجیر عصر کے ٹائم بھگو کر اگلی صبح فجر ٹائم کھا لیں اور پانی پی لیں۔ ناظرین، پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ جگر سے آتا ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ ناظرین، وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں، نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں۔ پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، اگر خارش کا مسئلہ ہو تو گڑ کی دھنی اپنے جسم پر لینے سے فوری خارش میں آرام آ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ کرتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیموں کا پانی ملا دیا جائے تو دانت جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو چھوٹی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گا۔ پیشاب آئے تو زیادہ دیر روکنا نہیں چاہیے، اس سے آپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھتے ہی فوراً چہل قدمی کرنے سے برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹا دیں تو انہیں تکلیف اور خارش نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خود میں کمزوری محسوس کرتے ہیں یعنی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو کھٹے پھلوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ سوتے وقت اوندھے منہ نہیں سونا چاہیے، یعنی الٹا نہیں سونا چاہیے۔ اس طرح سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام رہتا ہو یا گلے میں خراش ہو تو 4-5 خشک خوبانیاں کھا کر ہلکی نیم گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی دوا لے لیں گے تو آپ کا نزلہ رک جائے گا اور پھر سر درد رہنے لگے گا۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے
روزانہ بعد نماز عشاء سورۃ الکوثر 41 بار پڑھ کر صدقے دل اور کامل یقین سے دعا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپس میں قابل رشک محبت پیدا ہوگی اور رزق میں حیرت انگیز طور پر برکت اور اضافہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال کرنے سے دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دل کے مریض گھی کا استعمال نہ کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لو، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ جو کم بولتی ہو، نگاہیں نیچی رکھتی ہو، حسن اخلاق ہر کسی کے ساتھ رکھتی ہو۔ خواب میں شادی ہونا پریشانیوں کے خاتمے کی بھی علامت ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکئی کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانے سے ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا بیماری ختم ہو جائے گی۔ تنہائی یا اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا ایک دن میں 15 سگریٹ پینا۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو 5 نمازوں کے بعد 2 نفل پڑھ کر ان کا ثواب حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا دو، خارش ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، حاملہ عورتیں کافی بالکل استعمال نہ کریں۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی نہیں آتا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیں، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ روزانہ یہ عادتیں اپنائیں، جھریاں اور کیل مہاسے جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ روزانہ گہری سانس لیں، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں۔ ہفتے کے بعد تکیے کو تبدیل کریں۔ روزانہ 1 کپ سبز چائے پئیں۔ دن میں 2 بار اچھی طرح چہرے کو دھوئیں۔ رات کو چہرے پر ایلو ویرا جیل لگائیں۔ چہرے کو بار بار ہاتھ لگانے سے گریز کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، گھر میں خیر و برکت بڑھے گی۔ ناظرین، اچھی طرح وضو کرنے کی عادت سے تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اکثر جب انسان رونا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اپنے رونے کو بڑھانے کے لیے دوسرے افسوسناک واقعات کو یاد کرتے ہیں، یعنی رونے کے دوران اکثر اوقات ماضی یاد آ کر زیادہ رونا آتا ہے۔ بد اخلاق شوہر کو من چاہا بنائیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر بری عادت کا شکار ہو اور گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہو تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پھر اپنے شوہر کو پلائیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو کرتی رہیں، انشاءاللہ شوہر نیکی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ 3 چیزوں میں شرم کبھی محسوس نہ کرے: اپنے پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام اناردانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کا 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی،
ٹانگوں کی چربی پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، موتیا کا علاج۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی تشخیص ہو جائے تو خالص عرق گلاب سے دھو لیں اور شہد لگانے سے موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں گردوں کو تباہ کر دینے والی عادتیں: گوشت کا زیادہ استعمال، منرلز اور وٹامنز کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، مٹھاس کا زائد استعمال، پیشاب کو روکے رکھنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال، نمک کا استعمال۔ ناظرین، تھوڑے سے کھیرے کو کدوکش کر کے اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر 15 منٹ کے لیے چہرے اور آنکھوں پر لگائیں۔ اس سے چہرے کے داغ، دھبے اور بلیک ہیڈز دور ہوں گے۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنی آنکھیں 50 سے 100 بار جھپکائیں۔ اس طرح آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند بھی آ جائے گی۔ 1 چمچ کافی پاؤڈر میں تھوڑا سا دودھ مکس کر کے چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگائیں اور بعد میں اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اس سے چہرے پر فوراً گلو آئے گا اور سکن بھی صاف ہو جائے گی۔ 30 دن میں بال لمبے۔ ہفتے میں 1 بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں، 1 بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں۔ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ اسپغول کے استعمال سے معدے کی تیزابیت اور جلن نہیں ہوتی۔ جانور کی گردن کے قریب سے گوشت کھاؤ، حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد دودھ نہ پئیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور صبح کو 1 سیب کھائیں۔ زندگی بھر جوان تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی نہیں ہوگی۔ بکری کے گوشت کا سوپ پی لینے سے کینسر نہیں ہوتا۔ دیسی مرغی کھانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے وال بند نہیں ہوتے۔ بریانی یا پلاؤ بنانے کے لیے پرانے چاول استعمال کرنے چاہئیں۔ ناظرین، اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چائے پیو گے تو گیس کا مسئلہ ہوگا۔ چنے کی دال اکثر کھاتے رہا کریں کیونکہ یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ پیروں اور ہاتھوں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ سر میں خارش ہو رہی ہو تو جان لو کہ آپ کا دماغ تیز ہو رہا ہے۔ زبان سفید ہو تو منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ زنک آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنک اتر جاتا ہے۔ سری پائے پکانے کے دوران سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی اور پائے ذائقے دار بنیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹنے والے کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ بکرے کی مکھ کھانے والے کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ دانت گرتے ہوں یا ہلتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔
तवे पर नमक लगा लो, रोटी नहीं फटेगी। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाते हैं। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, शीशा चमक जाएगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्म की थकावट बढ़ती है। नाज़रीन, अगर आपको पेट के दर्द का मसला हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। वज़ू करके सोया करो, बरकत होती है। ज़्यादा खाने वाला हमेशा सुस्त रहता है। ज़्यादा बोलने वाला बंदा कम अक्ल होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मच्छरों के गुर्दे होते हैं, जब वो आपका खून चूसते हैं तो साथ ही पेशाब भी करते हैं। रोज़ाना पाँव के तलवों और हाथ की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोएं। आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। खजूर के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा ख़राब हो जाता है। पट्ठों में दर्द हो या फिर खिंचाव, दोपहर के वक्त काली मिर्च चबा लिया करें। इलायची को चबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सुरख फाल से खाओ, मैदा ठंडा रहेगा। खजूर दूध के साथ खाने से दिल कमज़ोर नहीं होता। इमली का शरबत पी लेने से गर्मी नहीं लगती। प्याज खाने वाले बंदे का मैदा ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होता। कमज़ोर हाज़मे वाले लोगों के लिए केला बहुत नुकसानदेह है। कब्ज़ का मसला हो तो मक्खन में ज़ीरा डालकर खाओ, कब्ज़ खुल जाएगी। नाज़रीन, हफ्ते में एक बार बालों की जड़ों में प्याज का पानी लगाएं, एक बार अंडे की जर्दी का मास्क लगाएं। रोज़ाना दिन में एक बार 5 से 6 बादाम ज़रूर खाएं। अपने बालों को हर 6 से 8 हफ्ते में थोड़ा सा काटें। इससे आप दोमुहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा करने से बाल ज़्यादा घने भी होते हैं, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं और सेहतमंद लगते हैं। नाज़रीन, बालों को ज़मीन की सिमत उल्टाकर तेल बालों की जड़ों में लगाएं। तेल लगाने से पहले इसे गर्म पानी में रखकर हल्का सा गर्म ज़रूर करें। रात भर तेल बालों में लगा ना रहने दें, कुछ घंटों के लिए लगाएं। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल ज़रूर लगाया करें, इससे ज़िंदगी भर बवासीर का मसला नहीं होगा। अगर हफ्ते में एक दिन भी आड़ू का इस्तेमाल किया जाए तो जोड़ों का दर्द दूर रहता है। केले के छिलके खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। लाल आलू खाने से औरतों की छातियाँ ताकतवर हो जाती हैं। पेशाब वाली जगह पर जैतून का तेल लगाने से ढीलापन ख़त्म हो जाता है। सूती कपड़े में नमक डालकर गैर ज़रूरी बालों वाली जगह पर मलने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं, बल्कि सादा और खुले कपड़े पहनें। टाइट कपड़े पहनने से गैस या कब्ज़ हो सकती है और नौउम्र बच्चों में हड्डियां बढ़ना रुक सकती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से फ़रमाया कि खाना नमक के साथ शुरू करना चाहिए, इसलिए कि ये 70 अमराज और बीमारियों से नमक में शफा रखी गई है, और इनमें से चंद ये हैं: जनून, जज़ाम, कोढ़, पेट का दर्द और दांत का दर्द वग़ैरह। झूठ बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होते हैं। अजवाइन, कलौंजी और लहसुन को जैतून के तेल में हल्का सा भूनें। ये तेल जोड़ों पर लगाएं। इंशाअल्लाह 100 साल की उम्र में भी कभी आपको दर्द ना होगा। बादाम, सौंफ और मिश्री, इन तीनों को हम वज़न लेकर अच्छी तरह पीस लें। रात सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ खाएं। नज़र तेज़, दिमाग तेज़ और आँखें रोशन हो जाएंगी। नाज़रीन,
सरसों का तेल और नमक मिलाकर दांतों पर सुबह और शाम मलें। दांत चमकदार और मजबूत हो जाएंगे। प्याज का रस निकालकर हफ्ते में 3 बार बालों की जड़ों में लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। पुराने से पुराना गंजपन भी ख़त्म होने लगेगा। तुलसी के पत्ते, हल्दी और नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे नाक में लगाएं। चंद दिन में ख़ारिश का नामो निशान मिट जाएगा। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।